طلبہ اور طالبات جن لوگوں کو یہ موقع نصیب ہوا ہے کہ یشونت راؤ چوہان یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کا حصہ بنیں، اس کے لیے ہم لوگوں نے بھی آپ کی سہولت کے لیے، یعنی یونیورسٹی نے آپ کی سہولت کے لیے ایک ڈیجیٹل یونیورسٹی نامی حصہ متعارف کروایا ہے، جس میں آپ نئی تکنیکی سائنسی ایجادات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے آپ کے پاس ابھی سب کے پاس اینڈرائڈ موبائلس ہیں، اور اس سے بھی آگے کی میرا خیال سے بہت ساروں کے پاس وہ تکنیکی ذرائع ہیں جس میں آپ لوگ ویڈیوز اور آڈیوز دیکھتے ہیں. ہم لوگوں نے یونیورسٹی نے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں یہ لیکچرز جو آپ کے کورس کے بی اے فائنل ایئر کا کورس ہے آپ کا، فی الحال جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ایک انٹرویو ریکارڈ کیا جا رہا ہے آپ کے سال سوم، بی اے سال سوم کے لیے، جس میں آپ کے پرچہ ہے غیر افسانوی ادب، اور اس میں کتاب سوم ہے جس کا عنوان ہے اردو انشائیہ. آج اردو انشائیہ پر بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب ڈاکٹر اسد اللہ صاحب، جو ناگپور سے تشریف لاتے ہیں، ڈاکٹر محمد اسد اللہ صاحب، اور انشائیہ نگار کی حیثیت سے بھی اور انشائیہ کے محقق اور تنقید نگار کی حیثیت سے بھی بڑا کام ہے ڈاکٹر صاحب کا. میں سب سے پہلے یونیورسٹی کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. شکریہ. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے طلبہ آپ سے مکمل طور سے متعارف ہو جائیں، تو ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنا تعارف کروائیں ہمارے طلبہ کو جو بی اے سال سوم کے طلبہ ہیں اور یہ آپ کے استفادہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی اس انشائیہ پر آپ کے علم سے. بہت شکریہ. دو باتیں تو آپ نے بتائی دی میرے بارے میں کہ میں انشائیہ لکھتا ہوں، اور انشائیہ پر میں نے تحقیقی کام بھی کیا ہے. جی. امراوتی یونیورسٹی نے مجھے اردو انشائیوں کا تاریخی و تنقیدی جائزہ اس موضوع پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری دی ہے. جی جی. اور انشائیہ نگاری کی ایک تحریک چلی ہے، اچھا، جس کے بانی آپ جانتے ہیں ڈاکٹر وزیر آغا رہے ہیں. جی جی جی. ان کا پرچہ اوراق لاہور سے نکلتا تھا، اس کے تحت انشائیہ نگاروں کی ایک پوری کھیپ سامنے آئی. اچھا. تو ہندوستان سے جن لوگوں نے اس میں نمائندگی کی ان میں احمد جمال پاشا، رام لال ناوی، اور تیسرا نام اس ناچیز کا آتا ہے. واہ واہ، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. جی. اور میں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ انشائیہ اور اس کی تنقید سے متعلق مطالعہ اور تحقیق اس میں گزارا ہے. جی جی. اس لیے مجھے خوشی ہے کہ اس موضوع پہ آج مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا گیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. جی جی. میں ایک چاہوں گا کہ ہمارے طلبہ یہ جان لیں کہ انشائیہ لفظ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انشائیہ چونکہ اردو ادب دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک تو شعری ادب ہے اور ایک نثری ادب ہے، غیر افسانوی ادب. تو یہ غیر افسانوی ادب نثری ادب میں بھی ایک افسانوی ہوتا ہے جس کا کہانیوں جیسا انداز ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے غیر افسانوی ادب کہ جو کہانیاں تو نہیں ہوتی ہیں، افسانوی تو نہیں ہوتا، لیکن وہ غیر افسانوی ادب میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو یہ غیر افسانوی ادب میں انشائیہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ لفظ کیسے وجود میں، یہ صنف کیسے وجود میں آئی، اگر اس پر تھوڑی روشنی اگر آپ ڈالیں تو. پہلی بات تو یہ ہے کہ انشائیہ کے معنی ہیں تحریر کرنا. اچھا. تحریر کرنا، لکھنا. اور انشاء کے معنی یہ لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے. مطلب یہ کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. جی، عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ہے زندگی دینا، اٹھانا. اچھا. انا انشاءنا ہن انشاء قرآن مجید میں وارد ہوا ہے. تو انشاء کے معنی تحریر تو بنیادی چیز ہے، لکھنا یہ معنی ہے. ہم منشی جو کہتے ہیں، کتنی اہم بات سامنے آئی ہے، لکھنے والا. واہ واہ واہ. تو بہرحال پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ جو فرامین اور ڈرافٹس لکھے جاتے تھے اس کو انشاء کہتے تھے. میں آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ میں ایک کچہری میں گیا، مراٹھی میں وہاں لکھا تھا انشاء وبھاگ، مراٹھی میں بھی انشاء لکھا تھا، یعنی لکھنے کا ڈرافٹ. تو اس سے مراد انشاء ہے. بنیادی طور پہ انشائیہ اردو ادب کی ایک صنف ہے. ہمارے طلبہ و طالبات ادب کے بارے میں جانتے تو ہیں، لیکن بعض طلبہ کی ان کی سہولت کے لیے میں ایک بات اور وضاحت چاہوں گا اس کی. جی جی. ادب کے معنی ہم لیتے ہیں عزت، احترام. انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہے ریسپیکٹ. جی. لیکن ادب کے ایک اور معنی ہیں، وہ ہے تحریر، لکھنا، جس کے لیے انگریزی میں لفظ ہے لٹریچر. جی. تو ہمارے اکثر طلبہ ادب کے معنی جب سمجھ نہیں پاتے تو اس کی اصناف کے سمجھنے میں ان کو دقت پیش آتی ہے. جی جی. تو یہاں ہم جو بات کریں گے ادب کی، وہ ادب سے مراد ہے نثر، نظم، غزل، افسانے. تو طلبہ سب سے پہلی بات اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ادب سے مراد لکھی ہوئی یہ چیزیں ہیں. جی. لٹریچر، اور ہندی میں اس کو ساہتیہ کہتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. اب انشائیہ ادب کی ایک بہت ہی اہم صنف ہے، اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ انشائیہ ہمارے یہاں مغرب سے آیا ہے. اچھا. بعض اصناف ایسی ہیں ہمارے یہاں جو جیسے داستان تو ہمارے یہاں کی ہے، عربی سے آئی ہے، فارسی سے آئی ہے. لیکن ناول،
شارٹ اسٹوری یعنی افسانہ، اور اسی طرح ڈرامہ، اور اسی طرح انشائیہ، یہ بھی خالصتاً مغرب کی دین ہے. اچھا. اور انشائیہ ہمارے یہاں جو آیا اس کے بنیادی معنی انشائیہ ہمارے یہاں مضمون نویسی کے معنوں میں لیا جاتا ہے. اچھا. لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک عام مضمون میں اور انشائیہ میں بہت فرق ہوتا ہے. جی. بچے اسکول میں مضمون لکھتے ہیں 5ویں 6ٹھی کلاس میں، گائے پر مضمون لکھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں میری پسندیدہ شخصیات، قومی یکجہتی، یہ بھی ایک مضمون ہے. مضمون میں مضمون نگار اپنے خیالات پیش کرتا ہے، معلومات کو جمع کرتا ہے، آرڈر میں ارینج کرتا ہے. انشائیہ ایک ادب کی صنف ہونے کی وجہ سے، ہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں میں کہ ادب کو 2 قسموں میں ہم بانٹتے ہیں، نثری اصناف اور شعری اصناف. تو نثر میں ہم ناول، داستان، افسانہ، ڈرامہ، رپورتاز، یہ چیزیں آتی ہیں، خطوط آتے ہیں. جی. اور شعری اصناف جس کو اصناف سخن بھی کہتے ہیں، اس میں غزل ہے اور رباعی ہے، قطعات ہے، مرثیہ ہے، قصیدہ ہے. تو یہ 2 اصناف ہوئی. جی. انشائیہ نثر کی ایک صنف ہونے کی وجہ سے مضمون سے قریب ہے. اچھا. لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مضمون بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. تنقیدی مضمون ہے، مزاحیہ مضمون ہے، جواب مضمون ہے مقالے کی شکل میں، رپورٹ اور خاکہ جو آپ لکھتے ہیں یہ بھی مضمون ہے، وہ بھی نثر ہے. لیکن انشائیہ کے بارے میں بس ایک بات طلبہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک اعلیٰ قسم کی اور ادبی اظہار معیاری قسم کی چیز ہوتی ہے انشائیہ، جس میں مصنف اپنے خیالات، اپنے احساسات، اپنی سوچیں، اپنے تجربات، اس کو کھلے انداز میں، شگفتہ انداز میں، تازہ کاری کے ساتھ پیش کرتا ہے. تو یہ ہوا انشائیہ. اچھا. تو جی اس کو پھر ہم انشائیہ کے، یہ تو تعریف ہو گئی انشائیہ کی، آپ نے بہت اچھے طریقے سے. نہیں، آپ نے کہا انشائیہ کی تعریف کا آپ نے ذکر کیا، بڑی اچھی بات چھیڑی آپ نے. ہمارے یہاں جتنی اصناف ہے ان کے بارے میں تعریف کی پوچھتا نہیں ہے کوئی کہ انشائیہ کی تعریف کیا ہے. جی. لیکن انشائیہ کی اتنی تعریف پیش کی گئی ہے، کئی لوگوں نے اس کی تعریفیں پیش کی ہے. اچھا. تو میں یہاں یہ ضرور چاہوں گا کہ ان تعریفوں کو آپ کے سامنے پیش کروں. پہلے ہم ابتدا کرتے ہیں مغربی ناقدین کی تعریف سے. تو اس میں جارج سینٹ بری نے کہا ہے کہ انشائیہ ایک دلچسپ آدمی کی گفتگو ہے. وہ کہتا ہے آفٹر ڈنر مونولاگ آف این انٹرسٹنگ اینڈ ویل انفارمڈ مین. ہم دیکھتے ہیں کھانا کھانے کے بعد بہت گپیں ہانکتے ہیں، دلچسپ باتیں کرتے ہیں. تو انشائیہ بھی ایسی ہی دلچسپ باتوں کا، اپنی دل کی بات کہنے کا اور مزے کی باتیں کرنے کا ایک محل ہے، موقع ہے. اچھا. اور WM ہڈسن کہتا ہے سچے انشائیہ کی بنیادی صفت یہ ہے کہ مصنف کا ذہن اور کردار اس کی تحریر کے مواد سے ظاہر ہو. یعنی وہ جو سوچ رہا ہے وہ انشائیہ میں آنی چاہیے. یعنی امپورٹنٹ انشائیہ میں اس کی سوچ ہے، اس کی سوچ ہے. اور ایک بات اور بتاؤں کہ انشائیہ میں خاص طور سے سوچتے تو سبھی ہیں، ہر لکھ بھی لیتا ہے اس کو، لیکن انشائیہ اس وقت بنتا ہے جب وہ عام سوچوں سے ہٹ کر کوئی نئی بات کہتا ہے، وہ اصل انشائیہ ہے. اور بڑے انشائیہ، اچھے انشائیہ جو آپ دیکھیں گے اس میں یہی ہوا ہے کہ اچھی نئی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. اور جانسن یہ کہتا ہے کہ انشائیہ ذہن کی آزادانہ ترنگ اور بے قاعدہ اور غیر منظم عمل ہے. یعنی انشائیہ نگار سوچتا رہتا ہے، بات سے بات نکلتی ہے، ایک بات سے نئی بات اس کے ذہن میں آ جاتی ہے اور اس میں ہم کو مزہ آتا ہے. نذیر صدیقی کی اب یہ تو ہوئی مغربی ناقدین کی رائے. نذیر صدیقی یہ کہتے ہیں کہ انشائیہ ادب کی وہ صنف ہے جس میں حکمت سے لے کر حماقت تک ساری منزلیں طے کی جاتی ہے. یہ وہ صنف ادب ہے جس میں بے معنی باتوں میں معنی تلاش کیے جاتے ہیں اور بامعنی باتوں کی محملیت، یعنی اس کا بے معنی ہونا، اس کو ظاہر کیا جاتا ہے. یعنی سینس میں نان سینس اور نان سینس میں سینس ڈھونڈا جاتا ہے. یہ وہ صنف ہے جس میں لکھنے والا غیر سنجیدہ ہونے کے باوجود سنجیدہ ہوتا ہے. اور غالب کے الفاظ میں کہا جائے تو بے خودی میں ہوشیاری اور ہوشیاری میں بے خودی پائی جاتی ہے. یہ انشائیہ کی خوبی ہے. یہ وہ صنف ہے جس میں نہ صرف اپنا نام اور دوسروں کی پگڑی اچھالی جاتی ہے بلکہ اپنی پگڑی اور دوسروں کا نام بھی اچھالا جاتا ہے. اور ایک تعریف اور قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، جو بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے وزیر آغا کی، جو اس تحریک کے بانی ہے. انشائیہ اس مضمون کا نام ہے جس میں انشائیہ نگار اسلوب کی تازہ کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اشیاء اور مظاہر کے مخفی مفہوم کو کچھ اس طور گرفت میں لیتا ہے کہ انسانی شعور اپنے مدار سے ایک قدم باہر آ کر نئے مدار کو وجود میں لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے.
بہت تو یہ چند تعریفیں میں نے انشائیہ کی. بہت اچھے. ہمارے طلبہ بھی اس سے آپ کی ان تعریفوں سے جو آپ نے تعریفیں ان کی بیان کی ہیں, مختلف نقادوں نے جو تعریفیں ان کی دی ہیں انشائیہ کی, بہت آپ نے معلومات میں اضافہ کیا ہے. میں آپ سے یہ طلبہ کے آن بہاف آف اسٹوڈنٹس, ہمارے طلبہ کی طرف سے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ انشائیہ کے خد و خال کیا ہوتے ہیں, کیونکہ ہم تو ہونا چاہیے کی بات نہیں کریں گے, کیونکہ جو ہونا چاہیے تھا وہ تو ہو گئے تھے, لیکن اب یہ کہ بھی کیا انشائیہ کے خد و خال ہوتے ہیں تاکہ وہ اس میں امتیاز ہو سکے. جی جی جی. دراصل یہ کہ ہم پہلے تو یہ معلوم کریں کہ انشائیہ بنیادی طور پہ کیا ہے. جی. بنیادی طور پہ میں بتا چکا ہوں کہ انشائیہ ایک مضمون ہوتا ہے. جی. انشائیہ میں خاص بات یہ ہے کہ اس کی نہ کوئی ابتدا طے ہے نہ انتہا طے ہے. اچھا. ہمارے طلبہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ان کو مضمون لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلے تمہید ہوگی, پھر نفس مضمون ہوگا, اس کے بعد میں اختتام ہوگا. بلکہ پیپر سیٹر جب آپ کا مضمون جانچتا ہے تو وہ ان تینوں پہ نمبر بھی ڈسٹریبیوٹ کیے, اس کے ذہن میں بھی یہ خاکہ ہوتا ہے, اور بورڈ جو بتاتا ہے وہ بھی اس مطابق جانچا جاتا ہے. لیکن انشائیہ کی کوئی ابتدا طے نہیں ہے اور کوئی انتہا بھی طے نہیں ہے. لیکن ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ ایک اچھا انشائیہ پڑھنے کے بعد انشائیہ نگار اپنی تحریر میں کچھ باتیں ایسی ضرور چھوڑ دیتا ہے کہ آپ کا ذہن کچھ خلائیں چھوڑ دیتا ہے, کہ آپ کا ذہن کچھ نئی چیزوں کی طرف جاتا ہے اور آپ ان چیزوں پر غور کرنے لگتے ہیں. یعنی کچھ ایسا ادھورا پن رہتا ہے جو زندگی کو ایک نئی روشنی میں پیش کرتا ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے, کسی مغربی ناقد نے, کہ انشائیہ ایک تیلی کی طرح ہے. اچھا. ماچس کی تیلی. جی. جیسے ماچس کی تیلی اپنے پورے اطراف کو روشن کر دیتی ہے, ایک اچھا انشائیہ نگار اپنے فکر, سوچ اور احساسات کی روشنی بکھیرتا ہے, جس میں ہم ان چیزوں کو جو ہم روزمرہ دیکھتے ہیں اور ان کو نوٹس نہیں کرتے, محسوس نہیں کرتے, ان کو ایک نئی روشنی میں دیکھنے لگتے ہیں اور نئی طرح سے دیکھنے لگتے ہیں. آپ یہ تو جانتے ہیں کہ چیزوں کو دیکھنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک گلاس ہے, اس میں پانی بھرا ہوا ہے, تو ایک شخص جو اس کو دیکھے گا وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب اس میں آدھا گلاس پانی بھرا ہوا ہے. دوسرا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس آدھا گلاس خالی ہے. یہ دو الگ الگ نقطۂ نظر ہے. اور ہم روزمرہ کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, رات دن دیکھتے ہیں, اور یکسانیت کی وجہ سے دیکھنے کا ہمارا ایک مخصوص پیٹرن بن جاتا ہے. لیکن انشائیہ نگار اس میں سے کچھ ایسی نئی چیزیں نکالتا ہے جس کو دیکھ کر ہم دنگ رہ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک یاد آ گیا مجھے, انجم انصار ایک انشائیہ نگار ہیں, وہ منگنی کی انگوٹھی کے بارے میں اس نے جو باتیں کی ہے اس کو میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. وہ کہتی ہے کہ منگنی کی انگوٹھی جب میں نے پہنی تو مجھے لگا کہ منگنی کی انگوٹھی نہیں ہے, یہ ایک دائرہ ہے جو میری ذات کے گرد بکھیر دیا گیا ہے, اور اب میں نے ایک مخصوص دائرے میں رہ کر سوچنا شروع کر دیا ہے. سلیم آغا قزلباش ہے. اب پنکھا ہم رات دن دیکھتے ہیں. پنکھے کے بارے میں سلیم آغا قزلباش یہ کہتا ہے کہ میں جب پنکھے کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تینوں ایک وقت ہے یہ, اور ایک پنکھے کا ایک بلیڈ ماضی ہے, ایک حال ہے, ایک مستقبل ہے, تینوں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو یہ ایک بالکل نئی بات ہے. تو اس قسم کی یعنی ذہانت کے جو جگنو ہیں وہ آپ کو انشائیہ اس صنف میں مضامین کی شکل میں, اس سے یہ خد و خال, ان اوصاف کی بنیاد پر یہ خد و خال واضح ہوتے ہیں, تب پتہ چلتا ہے کہ یہ انشائیہ ہے, اور مضامین سے, مضمون نویسی سے یہ الگ ہے. جی, مضمون نویسی سے الگ ہے. پہلی بات بتائی میں نے کہ اس کا کوئی لگا بندہ پیٹرن نہیں ہے, اور اس میں کچھ ہنسی مذاق کی باتیں ہوں, کچھ طنز مزاح بھی ہو. اچھا, ایک بات اور بتا دیں کہ جیسے کہانی ہے تو کہانی کی ایک ابتدا ہوتی ہے, اس کا کلائمیکس ہوتا ہے, ابتدا ہوتی ہے, یہ بات نہیں ہے اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وہ پابند نہیں ہے انشائیہ نگار کہ وہ کس بات کو کیا کریں. اس میں اچھا, بعض لوگ انشائیہ کو سمجھنے میں, ہمارے بہت سے ناقدین نے بھی اور ہمارے انشائیہ نگاروں نے بھی بھول کی ہے. اس لیے ہمارے یہاں یہ خاص طور سے میں چاہوں گا کہ طلبہ اس پہ دھیان دیں کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو انشائیہ کہہ دیا جاتا ہے. جس میں کچھ مزے کی بات ہو جس مضمون میں, وہ انشائیہ, رپورٹ انشائیہ, کسی کا تنقیدی مضمون ہے اس کو بھی انشائیہ کہہ دیا. لیکن ہر تحریر جو اکثر ہمارے یہاں انشائیہ کے نام سے پیش کی جاتی ہے صحیح معنوں میں انشائیہ نہیں ہوتی. تو صحیح معنوں میں انشائیہ میں یہ چیزیں ہیں امپورٹنٹ کہ وہ چاہے تو ذرے سے لے کر سورج تک کسی بھی موضوع پہ بات کرے, لیکن وہ نئی روشنی میں ان باتوں کو پیش کرے. کچھ ہلکی پھلکی بات ہو, کچھ مزے کی باتیں ہوں, اور کچھ اپنے خیالات ہو. اب وہ خیالات کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جس کو کوئی بھلا ہی قبول نہ کرے, لیکن وہ بات لوگوں کو اپیل کرے, انسانی دماغ میں اپجنے والے خیالات انشائیہ وہ ہیں. تو آپ نے بڑا اچھا اس میں دونوں چیزیں سمو دی ہیں کہ ایک خد و خال بھی واضح ہو گئے ہیں, تعریف اس کی
آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے فن انشائیہ نگاری پر بھی بات کر لی ہے. تو کیونکہ یہ سارے لوازمات جو آپ نے بتائے ہیں یہ فن انشائیہ نگاری کے لوازمات ہیں. اسی سے فن اس علم کو کہتے ہیں جس میں اس کی ساری باریکیاں، اس کے ضوابط، اس کے اصول دیے گئے ہوں. تو ڈاکٹر اسد اللہ صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں یہ سب فن انشائیہ نگاری کے لوازمات تھے. ایک بات لیکن میں اور بتا دوں. جی ممکن ہے کہ میں انشائیہ کی چیزیں بتا رہا ہوں، جی بول بھی رہا ہوں، سمجھ بھی رہا ہوں، لیکن لکھنا بڑا مشکل ہے. اس وقت میں غلام جیلانی اصغر کا یہ خیال کوٹ کرنا چاہوں گا کہ انشائیہ ادب کا ایک فطری اظہار ہے. انشائیہ کی تعریف لفظوں میں نہیں ہوا کرتی. انشائیہ کی تعریف یا تو انشائیہ پڑھنا ہے یا انشائیہ لکھنا ہے. اچھا اچھا اچھا. تو واہ یہ دو باتیں آپ نے بڑی اچھی باتیں ہیں کہ یا تو اس کو پڑھنے والا اس کا حظ اٹھا سکتا ہے، لطف اٹھا سکتا ہے، یا پھر اس کو لکھنے والا. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری، اور اس کا تعلق ہے انسان کے فطری پن جس کو ہم بے ساختگی جسے کہیں گے، یہ اس سے. تو ہمارے وہ طلبہ ہی نہیں بلکہ جتنے بھی اردو ادب کے پڑھنے والے ہیں وہ جس طرح سے ایک شعر ہوتا ہے شعر کو سن کر محظوظ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے انشائیہ پڑھ کر بھی ایک ایک جملے پر میں بھی انشائیہ میں میرا خیال ہے شاید آپ اتفاق رکھتے ہوں گے، آپ اتفاق رکھتے ہوں گے کہ مشتاق احمد یوسفی سے بڑھ کر وہ انشائیہ ہیں ان کے. ایک بات میں یہاں بتانا چاہوں گا، ہم بالکل انشائیہ کے فن پہ پہنچ گئے ہیں تو بات کریں کہ انشائیہ اور طنز و مزاح کا کیا فرق ہے. ہمارے یہاں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ جو طنز و مزاح نگار ہے، طنز و مزاح کو مضمون کی شکل میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے، ڈرامے میں بھی، ناول میں بھی. تو دراصل طنز و مزاح تو ایک اسٹائل ہے، اسلوب ہے، ایک تحریر کا رنگ ہے. لیکن انشائیہ ایک صنف ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ طنز و مزاح کوئی صنف نہیں ہے، وہ ایک اسلوب ہے. انشائیہ البتہ ایک صنف ہے. اور مشتاق احمد یوسفی اور مجتبیٰ حسین، کنہیا لال کپور، پطرس بخاری، کرشن چندر، یہ ان کی بنیادی پہچان طنز و مزاح نگار کی. بنیادی طور پر یہ بہترین قسم کے طنز و مزاح نگار ہے. اور آپ نے جو نام لیا مشتاق احمد یوسفی، یہ تو ہمارے صف اول کے طنز و مزاح نگاروں میں شامل ہیں. جی تو ان کے یہاں بہرحال ہے. اور یقیناً انشائیہ میں جو چیزیں ہوتی ہے، میں نے جو بات بتائی، ذہانت کے جگنو، ذہانت کی باتیں ہوتی ہے، چیزوں کو نئے انداز سے دیکھنے کا عمل ہوتا ہے، اس کا اپنا نقطۂ نظر ہوتا ہے، ندرت خیال ہوتی ہے، اور انکشاف ذات ہوتا ہے، اپنے ذات کو انکشاف کرنا. یہ ساری باتیں مشتاق احمد یوسفی کے تحریروں میں بھی پائی جاتی ہے. اس لحاظ سے ہم اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی انشائیہ نگار ہے. یوسفی صاحب کی بات نکلی، انشائیہ کی بات چل رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہر علم کی کہیں نہ کہیں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی اشیاء ہیں ان کی بھی کہیں نہ کہیں سے شروعات ہوتی ہے، کسی نہ کسی علم کی بھی شروعات ہوتی ہے، اس کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے. تو انشائیہ کے بھی اپنے کہیں نہ کہیں سے شروع، آپ نے جیسے پہلے بھی کہا لیکن ہم اس کو چھوتے ہوئے نکل گئے. اب تھوڑی سی تفصیل سے اگر یہ طلبہ ہمارے جان لیں کہ انشائیہ کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کے اولین نقوش کہاں ملتے ہیں ہم کو، کہ جسے ہم کہہ سکیں کہ اس کی تاریخ کو ہم وہاں لے جا کر اس کو جوڑ سکیں کہ صاحب یہ انشائیہ یہاں سے اس کا آغاز ہوا اور اس کے نقوش یہاں سے جا کر ملتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ بہت بہتر سوال ہے آپ کا. پہلی بات میں بتا چکا ہوں کہ انشائیہ مغرب کے دین ہے. پہلا انشائیہ نگار فرانس کا مشہور ادیب مونتین مانا جاتا ہے. مونتین، اس نے اپنے ذاتی تاثرات کو جو شکل دی اس کو ایسائی کا نام دیا. ایسائی، ایسے بھی جانتے ہیں آپ، مضمون ایسے ہی ہوتا ہے. بلکہ انشائیہ کے لیے انگریزی میں لفظ ایسے اور پرسنل ایسے یہ ہیں. اچھا. اور فیملیئر ایسے بھی یہ لفظ آتا ہے. مطلب یہ کہ جیسے اردو میں بنیادی طور پہ ایسے ہے، اردو میں ہم نے انشائیہ جو دیا ہے اور دوسرا ایک ہم نے صنف دی ہے مضمون. تو مضمون اور انشائیہ، لیکن انگریزی میں اس کے لیے کوئی باقاعدہ ایسی کوئی اصطلاح نہیں ہے. جی مضمون ہے، اس کے لیے انگریزی میں لفظ ایسے ہے. انشائیہ کی اپنی صنفی خصوصیات اور اس کے اپنے صنفی تقاضوں کے لحاظ سے اس کو لائٹ ایسے کہا گیا. اچھا، لائٹ ایسے کہا گیا اس کو انگریزی میں. لائٹ ایسے اور پرسنل ایسے بھی کہا گیا. پرسنل ایسے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں خود انکشافی یا اپنے ذات کے اظہار کا
زیادہ موقع اسی لیے شاید میں قطع کلامی کے میں اسی لیے میں نے بھی اور بچوں نے بھی ہمارے طلبہ نے بھی پڑھے ہوں گے انشائیہ. مجھے یقین ہے کہ ان سب نے انشائیہ پڑھے ہوں گے. تو ہر اکثر انشائیوں کا آغاز ہم سے ہوتا ہے, جی جی میں سے ہوتا ہے. تو اس پر اگر تھوڑی بات ہو جائے تو شاید. انشائیہ نگار میں کی بات جو کرتا ہے, میں کا یا ہم کی بات کرتا ہے, پرسنل ایسے اس میں آ گیا. لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی بڑائی نہیں بیان کرتا ہے یا انکساری کے خلاف بھی نہیں جاتا ہے, مطلب میں پنا نہیں ہوتا, لیکن اس کو اپنے دل کی بات تو کہنی ہوتی ہے. کسی نہ کسی کو ٹارگٹ بنانا ہوتا ہے اس کو, تو وہ اپنے آپ کو ٹارگٹ بنا لیتا ہے. ٹارگٹ بنانے میں تو دیکھیے طنز آ جاتا ہے. ٹارگٹ جہاں آیا وہاں طنز آیا, مذاق اڑانا آیا تو وہ بھی دوسروں پر ہنستا ہے. اور لیکن جب ہم انشائیہ نگار جب اپنی بات کرتا ہے تو وہ میں کے توسط سے بات کرتا ہے, یہ زیادہ اس میں ہوتا ہے ایسا. جی تو اس طرح سے انشائیہ کی بنیاد کی بات ہم کر رہے تھے. جی نقوش دیکھ رہے تھے. تو پہلا انشائیہ نگار مونتین ہے. فرانس میں انشائیہ کی یعنی ابتدا ہوئی, لیکن انشائیہ وہاں نہیں پنپا. وہ اس نے جو ایک نمونہ دیا تھا, بالکل بنیادی نمونہ, اس کو ادھر اٹھایا ادھر انگلینڈ میں ابراہم کاولے, اور ابراہم کاولے نے بھی بالکل اس کے مزاج کے انشائیہ لکھے, جس میں خود انکشافی زیادہ تھی. لیکن اس کا بہترین نمونہ جو بعد میں مقبولیت اختیار کر گیا وہ تھا بیکن. فرانسس بیکن. اچھا. یہ انگلینڈ کے. انہوں نے جو مضامین لکھے وہ مضامین بہت زبردست ہیں, اور انشائیہ کا گویا ایک نمونہ, ایک نیا اسٹائل, نیا انداز تھا. اس میں مونتین کے اور ان کے انشائیوں میں مضامین میں فرق یہ ہے کہ مونتین نے اپنے ذات کو بے نقاب کرنا زیادہ زور دیا, اور بیکن نے ان تحریروں میں ذہانت اور کچھ نئی باتیں پیش کرنا, نئے خیالات پیش کرنا, اور حکمت کی باتیں, وزڈم خاص طور سے, یہ چیز اس کے تحریروں کا خاصہ رہی ہے. اچھا, جس کو ہم پنچ کہتے ہیں, پنچز جو ہوتے ہیں. جی جی. تو جیسے ابھی آج کل ٹی وی سیریلس میں چل رہا ہے کہ وہ کیا پنچ مارا ہے, تو مطلب وہ پنچز تھوڑی سی چٹکی لے لی جاتی ہے اس میں مزاحیہ انداز میں. اس میں بھی اس کے جو موضوعات ہیں, باغات کے بارے میں, انسان کے لباس کے بارے میں, یا ایسی موضوعات ہیں, اس پہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے, اپنے خیالات کو ظاہر کیا ہے. اس کے بعد پھر اور کئی نام آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اس میں ان ناموں میں ریچرڈ اسٹیل, جوزف ایڈیسن, ولیم ہیزلٹ, چارلس لیمس. اور میں یہ بتا دوں کہ ریچرڈ اسٹیل اور ایڈیسن, ان دونوں کا لکھنے کا جو انداز تھا اسی نمونے پر, انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے یہاں سر سید احمد خان نے مضمون نگاری کا آغاز کیا تہذیب الاخلاق میں. تو بلکہ کچھ مضامین ایسے ہیں جیسے امید کی خوشی, یہ سر سید کا مضمون بنیادی طور پہ ان کا مضمون نہیں ہے, بلکہ ریچرڈ اسٹیل کے کسی مضمون کا ترجمہ ہے. اچھا. اور اسی طرح محمد حسین آزاد نے بھی جو مضامین لکھے اس کے بارے میں بھی تحقیق ہو چکی ہے ابھی, کہ ان میں سے کچھ مضامین ان کے خود اپنے نہیں ہیں, ذاتی تبازات نہیں ہیں, بلکہ انہوں نے وہ انگریزی سے ترجمہ کیا, اور انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ میں نے مغرب کے چراغ سے اپنا چراغ جلایا ہے. اپنے مضمون کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. تو بہرحال یہ انگریزی سے لیے گئے. تو یہ ہوئی بات مغرب کے مضمون نگاری کی, انشائیہ نگاری کی بات. اب ہم ہندوستان, ہمارے اردو میں آئیں تو ہمارے یہاں سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے, یعنی تھوڑا سا اگر میں میں تھوڑا سا وہ کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی ہم کو بتایا کہ وہ انشائیہ کی شروعات جو ہوئی وہ فرانس سے ہوئی, جو آپ نے نام لیا. اور فرانس کا یہ سمجھ لیجیے جو پودا, یہ انگلینڈ میں آ کے بہراور ہوا. یعنی یہ کہ وہ فرانس میں تو پیدا ہوا, وہ پودا لگایا گیا, لیکن اس کو وہاں آب و ہوا اس کے موافق راست نہیں آئی, تو اس پودے کو وہاں سے اکھاڑ کر پھر لندن میں لے جا کر انگلستان میں اس کو لگایا گیا, اور پھر وہاں وہ بہراور ہوا. پھر اس کے بعد اس کے اثرات ہندوستان کے یہاں پر اردو پر, جو اردو میں جب کہا جا رہا تھا. حسنین صاحب ایک بات میں اور بتاؤں آپ کو, کہ یہ انشائیہ نہ صرف اردو میں آیا بلکہ دوسری زبانوں میں بھی گیا, کئی زبانوں میں, دنیا کی کئی زبان, انگریزی سے. مراٹھی میں بھی بڑے اچھے انشائیہ لکھے گئے, اور مراٹھی میں اس کے لیے پرٹیکولر لفظ ہے للت لیکھ. للت لیکھ. اچھا, واہ, للت ساہتیہ. جی 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 جی. تو بہرحال ہم اردو کی اگر بات کریں, جی ہندوستان میں ہمارے یہاں اردو میں انشائیہ, تو ہمارے یہاں یوں کہا جاتا ہے کہ صبرس کو
اولین نقوش میں شامل کیا جاتا ہے. ملا وجہی نے جو سبرس لکھی, قطب شاہی سلطنت کے شاعر تھے, انہوں نے اس میں بڑی دلچسپ باتیں بہت ہی اچھے انداز میں, حکمت کے انداز میں, شگفتہ انداز میں اور شعری زبان میں شاعری کا بھی گویا ایک اثر اس میں اس نثر پہ ہم کو دکھائی دیتا ہے. تو وہ اس کا ایک خوبی ہے اس نثر کی, شاعرانہ قسم کی نثر ہے. تو وہ اس کے بعد ہمارے یہاں دوسرا جو انشائی نگار کا جو نقش ہم پاتے ہیں وہ ہے خطوط غالب کے خطوط. اچھا, اگرچہ وہ خطوط کا فارم ہے, خطوط ایک الگ صنف ہے, ہم اس کو انشائیہ نہیں کر سکتے, لیکن انشائیہ کی جو خوبیاں ہیں اس میں آتی ہے. انشائیہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک بے تکلف لوگ بات چیت کر رہے ہوں, یہ انشائیہ کا خاص بات ہے, اپنے دل کی بات کو وہاں کر رہا ہو. اور غالب نے جو خطوط لکھے اس میں اس نے خطوط نگاری کی روایت سے الگ ہٹ کے ایک نئی روایت قائم کی. وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے مکالمے کو مراسلہ بنا دیا. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ خط جو ہوا کرتے تھے تو وہ لکھا کرتے تھے خط کہ خداوند کریم سے میں سب کی خیریت نیک چاہتا ہوں, شب و روز نیک چاہتا ہوں, اور دیگر حوالے. تو یہ رسمی طریقہ تھا. غالب نے اس کو ہٹا دیا اور بالکل ایسے خطوط لکھے جیسے دو لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, مکالمہ ہو رہا ہے. اب جیسے یہ جو بات میں نے کہی ابتدا کی, اسی کو غالب اپنے شاگرد کو ایک خط لکھتا ہے, اور اس سے میر مہدی مجروح کو جب خط لکھتے ہیں غالب, تو اس کا پہلا جملہ یہ ہے, آہا ہا میرا پیارا مہدی آیا. اب آہا ہا کہہ کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی, یا تمہارا خط پا کر مجھے بہت خوشی ہوئی, اور میرا پیارا مہدی آیا, مطلب تمہارا خط آیا تو مجھے ایسے لگا جیسے تم خود آئے ہو. تو یہ جو بات چیت کا انداز ہے یہ غالب کے یہاں ہے. اور پھر جو مزید, اور غالب تو نقطہ آفرینی کا بادشاہ ہے. غالب خود کہتا ہے, شاعری کے بارے میں بھی غالب کا یہ نقطہ نظر ہے کہ شاعری قافیہ پیمائی نہیں, نقطہ آفرینی ہے. نقطے بیان, نقطہ نکالنا, نئی باتیں نکالنا. یہ آپ اس کے غالب کے لطیفوں میں بھی پاتے ہیں کہ وہ نقطے نکالا کرتا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک سلیمان خطیب کا ایک شعر ہے جو اس بات کو واضح کر دے گا کہ بات ہر بات کو نہیں کہتے, بات مشکل سے بات ہوتی ہے. اور غالب کے یہاں یہ بات بڑی آسانی سے ہو جاتی تھی. غالب کے یہاں یہ بات بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے, اور یہی آسانی یہ سہل انداز میں غالب کے خطوط میں ہے. اس لیے ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ اس نے اپنی دل کی بات بھی کہی, بڑے مزے میں کہی, اور ادبی انداز میں کہی, اور شگفتہ انداز میں کہی. تو یہ انشائیہ کی خوبی ہے غالب کے خطوط میں. اس کے بعد اس کے نقوش میں ہم دیکھتے ہیں کہ خطوط غالب کے بعد ماسٹر رام چندر نے جو دلی کالج سے وابستہ تھے, انہوں نے بھی کچھ مضامین لکھے. اگرچہ وہ سر سید سے پہلے لکھے گئے ہیں, لیکن انشائیوں کا ایک بڑا نقش جو ہے وہ سر سید کے مضامین ہیں جو انہوں نے تہذیب الکلام میں لکھے, تہذیب الاخلاق میں لکھے. اور میں نے بتایا کہ ریچرڈ اور اسٹل کے مضامین ان کے سامنے تھے. سر سید کے مضامین میں خاص بات یہ ہے کہ وہ قوم کی اصلاح چاہتے تھے, قوم میں تبدیلی چاہتے تھے, نئے خیالات مغرب کے لوگ قبول کریں اس کو چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے مضمون نگاری کا پیرایہ اختیار کیا, اور ان کے مضامین سر سید کے نام سے ہم دیکھتے ہیں. تو اس میں بھی ہم کو دیکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک بات, چونکہ آپ نے سر سید کا ذکر کیا اور انشائیہ کا ذکر کیا, تو سر سید کے ایک مضمون میں جس کو میں ابھی وہی سوال کرنے والا ہوں آپ سے کہ میں نے ایک جملہ پڑھا کہ ہندو اور مسلم یہ میری یہ دو قومیں نہیں ہیں بلکہ یہ میری آنکھیں ہیں. اگر ایک قوم کو بھی نقصان پہنچے تو یہ میری ایک آنکھ کو نقصان پہنچے گا, ایک وہ بھینگی ہو جائے گی. تو وہ جو مضمون ہے سر سید کا, تو وہ کیا انشائیہ کے ذیل میں آئے گا یا وہ ایک الگ مضمون؟ بڑا اچھا جملہ منتخب کیا سر سید کے, میرا کام آسان کر دیا آپ نے. سر سید کے یہاں انشائیہ نگاری کی مثال اگر میں دینا چاہوں تو بالکل یہی جملہ رکھوں گا. یہ انشائیہ جملہ ہے جس میں انہوں نے تمثیل کے ذریعے سے ایک دلہن کی تمثیل کے ذریعے سے ہندوستانی یکجہتی کو واضح کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک دلہن کی طرح ہے, اور ہندو اور مسلم اس کی دو آنکھیں ہیں. اگر ایک آنکھ پھوٹ جائے تو یہ دلہن کانی ہو جائے گی, دونوں آنکھیں پھوڑ دی جائے تو اندھی ہو جائے گی. تو یہ جو تمثیل کا انداز ہے, میں ایک بات یہ بتاؤں آپ کو کہ یہی تمثیلی انداز آپ کو ملے گا سبرس میں. سبرس میں بھی یہی تمثیلی انداز ہے جس کی بنا پر ہم ان کو انشائیہ کہتے ہیں. اور بہرحال سر سید کے ہاں یہ بھی چیزیں ہیں, اور بھی انہوں نے وہ کتوں کے کا بھی کہیں ایک حوالہ دیا ہے جس میں دو کتوں کے ذریعے بتایا کہ لڑتے ہیں اور وہ قوم کی حالت ایسی ہے. تو یہ چیزیں آئی ہیں اس میں. بہرحال یہ
اولی نقوش میں. اب ایک بات میں سر سید کے تعلق سے خاص طور سے یہ کہنا چاہوں گا, میں اس سے پہلے ایک مداخلت کرتے ہوئے معذرت چاہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر جب ادب تخلیق ہوتا ہے اس کا ارتقاء آغاز ہو رہا ہے, پھر ارتقائی ادوار چل رہے ہیں, تو وہ مختلف منازل سے مختلف مراحل سے گزرتا ہے. اس میں ہر منزل پر وہ اس میں امپرومنٹ آتا رہتا ہے. تو انشائیے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں یہاں رکا, پھر یہاں پر ایک طرح, پھر آگے کچھ حالات اور کیفیات اور سماجی سروکار بدل گئے, تو انشائیے میں بھی تھوڑی بہت تبدیلی آئی. تو اس کو ہم ادوار میں یعنی ٹائم پیریڈز میں ہم اس کو بانٹ دیتے ہیں. تو ایک سر سید کی ہی بات چل رہی ہے, تو میں اس کو جوڑتے ہوئے طلبہ بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ سر سید کے عہد میں, چونکہ آپ نے سر سید کے بڑا اچھا کہا کہ سر سید نے یہ کہا, تو ہم اردو کے اولین نقوش اردو انشائیے کے وہاں ملتے ہیں ہم کو. تو پھر سر سید اکیلے تو شخص نہیں ہوں گے, ان کے دور میں کچھ اور لوگ بھی جو لکھ رہے تھے تو انہوں نے بھی اس پر تبازمائی کی ہے. تو ہم یہ بہتر رہے گا اگر آپ یہ بتا دیں کہ سر سید کے عہد میں انشائیہ نگاری کیا خطوط, کیا صورتحال کیا تھی, تو اس پر ایک بڑا. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سر سید دراصل ایک سورج کی طرح تھے جی, اور انہوں نے نہ صرف علی گڑھ کی تحریک کے سلسلے میں بلکہ ادب کے دیگر اصناف کے متعلق بھی ایسے لوگوں کو, ایسے ادیبوں کو, ایسے فنکاروں کو جمع کر لیا تھا جنہوں نے ادب کا پورا ایک کارواں چلا. اچھا, اسی لیے ہم نثر کے نگاروں میں بھی سر سید کو جو 5 ہم لوگ کہتے ہیں نا, اردو ادب کے عناصر خمسہ, اس میں سر سید بھی ہے. تو اس دور میں سر سید نے جو پیرایا مضمون نگاری کا شروع کیا تھا, اس کو ان کے رفقا نے قبول کیا اور اس کو آگے بڑھایا. تو سر سید کے عہد میں ہمیں جو مضمون نگار, انشائیہ نگار ملتے ہیں, ان میں محمد حسین آزاد ہیں. اچھا, وہ جنہوں نے آب حیات لکھی. جی ہاں, آب حیات لکھی. جی, الطاف حسین حالی ہے, ڈپٹی نذیر احمد ہیں, وقت ان کا بڑا اچھا مضمون ہے. نواب محسن الملک ہے, مولوی ذکا اللہ ہے, عبد الحلیم شرر ہیں, وحید الدین ہیں, رتن ناتھ سرشار ہیں. تو ان لوگوں نے یہ سر سید کے عہد میں بہت اچھا ہم کو انشائیے کا ایک لکھنے والوں کا ایک گروپ ملتا ہے جنہوں نے بہت اچھے انشائیے لکھے. میں یہاں یہ چاہوں گا کہ عہد سر سید کے انشائیہ نگاروں کے کچھ مضامین کے کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ جی یہ بڑا اچھا ایک معاملہ رہے گا کہ اگر آپ ڈاکٹر صاحب ہم کو ابھی بتانے والے ہیں کہ انشائیہ تو ہم اس کے فن کی باریکیاں دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ لوگوں کو یعنی آپ طلبہ کو کم سے کم یہ تو بتا دیں کہ انشائیے کی تحریر کتنی مزیدار ہوتی ہے. تو چند جملے بھی اگر آپ سن لیں تو اس میں وہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکیں گے, جان پائیں گے. ہمارے ڈاکٹر صاحب وہی بتائیں گے کہ کس طرح سے اس زمانے میں انشائیہ ترقی کر رہا تھا. اس میں دیکھیے عبد الحلیم شرر جی, ان کا ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے نسیم سحر. جی, نسیم سحر کے لیے, صبح کی ٹھنڈی ہوا کے لیے دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. جی, آہا کتنی اچھی جگہ تیرا گزر ہوتا ہے, اور تو کیسی لطف کی صحبتوں میں پہنچ جاتی ہے. تو آزادی کا نمونہ, محبتوں کا بے باک ہاتھ یا ہماری تمنا ہے. کیا بات. ہوا کے لیے یہ کہنا ہے کہ تو آزادی کا نمونہ اور محبتوں کا بے باک ہاتھ ہے یا ہماری تمنا ہے. جی جی. مولوی ذکا اللہ آگ کے بارے میں دیکھیے. آگ کے بارے میں مولوی ذکا اللہ لکھتے ہیں آگ کے بارے میں. آگ ایک عجیب نامبارک اولاد ہے. اچھا. آگ ایک عجیب نامبارک اولاد ہے, پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو کھا جاتی ہے. لکڑیوں سے پیدا ہوتی ہے اور انہیں جلا کر خاک کر دیتی ہے, اور ماں باپ کو مار کر زندہ رہتی ہے. کیا بات. آگ کے بارے میں دیکھیے کس نظر سے دیکھا ہے. اس سے اچھا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بات ہو سکتی ہے, اتنی خوبصورت. اور ان کے بعد کے جو انشائیہ نگار ہیں ان میں میر ناصر علی. اچھا, یہ بھی بہت ایک اہم مضمون نگار ہیں. وہ لکھتے ہیں محبت کے افسانوں میں ابروئے خمدار کے مارے ہوئے اس قدر نکلیں گے جتنے کسی تاریخ میں تلوار کے مارے ہوئے نہ نکلیں گے. کیا بات ہے. واہ واہ. تو ان جملوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے یہاں انشائیہ نگاری کے یہ جو لمحے ہیں اس میں کیسی باتیں سامنے آئیں. ایک بات میں اور بتانا چاہوں کہ اس دور کے بعد ہم کو رتن ناتھ سرشار بھی اس میں ہے. پنڈت رتن ناتھ سرشار. رتن ناتھ سرشار. جی جی. اس میں ایک پرچہ نکلتا تھا اودھ پنچ. اودھ پنچ. جی جی. اودھ پنچ کا نشانہ یہ تھا
کہ یہ انگریزی تہذیب اور اس کے متعلقات پر یہ تابڑتوڑ حملے کیے جائیں. اچھا اچھا. تو طنز کا استعمال بہت زیادہ جو وہ حملے مطلب پنچ یعنی وہ پنچ مارتے ہیں پنچ نکلے تو وہی پنچز ہیں. بلکہ یہ پنچ نام کا تو ایک پرچہ انگلینڈ سے نکلتا تھا, آج بھی نکلتا ہے, ابھی بھی نکلتا ہے. اچھا اچھا. اسی کے نقالی کے طور پہ ہمارے یہاں اوت پنچ نکلا, اور پھر بعد میں اور بھی پنچ کے کئی نکلے شمارے. تو بہرحال اس کے یہاں اس دور میں لیکن انشائیہ بہت زیادہ نہیں پنپا, کیونکہ دیکھیے جب طنز ہوتا ہے تو اس میں ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے, ٹینشن ہوتا ہے, اور انشائیہ اس طنز کرنے کے, ٹارگیٹ بنانے کے اور پوری اپنی توانائی کو اس میں جھونک دینے کے خلاف ہے. انشائیہ تو کھلے ایک ریلیف ہوتا ہے اور آزادی سے اطمینان کے ساتھ میں. بلکہ کسی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ انشائیہ تو ایسا ہے جیسے کوئی آفس کے اپنے سوٹ بوٹ آ کے آفس سے کوئی لوٹے اور اپنے سوٹ بوٹ کو اتار کر رکھ دے اور ہلکے پھلکے کپڑے پہن کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش گپیوں میں مبتلا ہو. یہ انشائیہ ہے. انشائیہ کا ماحول یہ ہوتا ہے ذہن پر کوئی بار نہ ہو اور آپ اپنے دل کی بات مزے سے کرتے جائیں. یہ انشائیہ ہے جی. تو یہ بہرحال اس عہد سر سید کے یہ لوگ ہیں. اس میں ایک دو باتیں اور آئی تھیں. ادب لطیف کے نام سے ایک خاص قسم کی نثر شروع ہوئی تھی, اور یہ نثر کا ایک اسلوب تھا. اسی طرح ٹیگور کی جو نظمیں آئی تھیں, ٹیگور کی نظموں کے اعتبار سے ٹیگوریت کا ایک چلا تھا کہ اس انداز کی چیزیں جس میں شاعرانہ خیال ہو, یعنی جہاں نظم اور نثر کی سرحدیں ملی ہو ایسی تحریر ہوں. تو اس کو خاص طور سے نیاز فتح پوری نے اپنایا تھا. نیاز فتح پوری اس سلسلے کا بہت اہم نام ہے. تو اور بھی لوگوں کے یہاں جیسے مہدی افادی وغیرہ کے یہاں یہ چیزیں آئیں, لیکن ٹیگوریت بھی ہو یا ادب لطیف بھی ہو, یہ ایک عبوری دور تھا. وہ انشائیہ نہیں ہے, لیکن انشائیہ کے جو الگ الگ اسلوب بنتے گئے اس میں اس کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے. البتہ اس کے بعد پھر سر سید کے بعد جو لوگ آئے ان میں کچھ اور اہم نام ابھرے ہیں جنہوں نے انشائیہ کی ان خصوصیات کو اپنی تحریروں میں جگہ دی اور ان کے مضامین شامل ہوئے. ظہیر الدین مدنی نے اردو ایسیز کا جو پہلا مجموعہ ہمارے یہاں آیا اس میں جن لوگوں کو شامل کیا, دیکھیے ان میں آتے ہیں یہ سر سید کے عہد کے بعد کے لوگ ہیں, 20ویں صدی کے. میر ناصر علی, نیاز فتح پوری, مہدی افادی, سجاد انصاری, فلک پیما, خواجہ حسن نظامی, فرحت اللہ بیگ وغیرہ. تو یہ سارے نام ہم کو. خواجہ حسن نظامی کا آپ نے نام لیا تو وہ شاید ان کا وہ جھینگر کا جنازہ, جھینگر کا جنازہ وہ مشہور انشائیہ ہے ان کا. اور دیا سلائی ہے, کیا خوبصورت ہے باپ, بہت اچھا ان کا تو بہت ہی الگ ہی انداز تھا. انہوں نے معمولی باتوں میں ایسی باتیں نکالی ہے, بات سے بات نکالی ہے کہ ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا اور ہم اس سے مزہ لیتے ہیں, لطف اندوز ہوتے ہیں. تو انشائیہ کا ایک بہت اچھا نمونہ ہم کو خواجہ حسن نظامی کی تحریروں میں ملتا ہے. جی. میں اس کے بعد جاننا چاہوں گا کہ اب سر سید کے عہد میں یہ سارے لوگ جن کے نام آپ نے لیے ہیں, یہ لوگ تو اپنا ایک نقش یہ ان لوگوں نے مرتب کر دیا کہ یہ انشائیہ ہوتا ہے. سر سید کے اور ان کے عہد کے جو لوگ جن کے نام ابھی ہم نے بات کی ہے, گفتگو کی ہے, ان کے گزر جانے کے بعد ایک دور بدل گیا, نیا دور کا آغاز ہوا. اس نئے دور میں پھر انشائیہ نے اپنے قالب میں تھوڑی سی تبدیلی لائی, جس کو ہم اس عہد کو نام دیں گے ما بعد سر سید انشائیہ, یعنی سر سید کے بعد کے دور میں انشائیہ نگاری کی کیا کیفیت ہو گئی. تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس دور میں سر سید کے بعد کا دور, ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کے بعد 1000 سال بھی ہو جائیں گے تو سر سید کے بعد کا ہی دور رہے گا. تو وہاں سے لے کر آج تک انشائیہ کہاں پہنچا, کن کن لوگوں نے اپنے انشائیوں سے ایک مقام بنایا, یہ ساری باتیں میں اس سلسلے میں خاص طور سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک سوال کسی نے مجھ سے بھی پوچھا تھا کہ بھئی آزادی کا جو زمانہ ہے, ہم اس کو آزادی سر سید کے بعد سے اب آزادی تک لیں گے. غالب بھی اس میں آ گئے, رام چندر بھی آ گئے, یہ سارے نام جو لیے. یہ آزادی کے بعد جب ملک کے حالات بدلے تو وہ بڑا ہنگامے کا دور تھا. اس زمانے میں جو لوگ سامنے آئے, ڈاکٹر وزیر آغا نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسا جو ہنگامہ آرائی کا دور جو ہوتا ہے, جس میں ٹینشن ہوتا ہے, ہنگامہ ہوتا ہے, بے چینی ہوتی ہے, اس میں طنز و مزاح بہت زیادہ پنپتا ہے. طنز اور مزاح. تو اسی لیے دیکھیں گے کہ اسی زمانے میں ہمارے ہاں جو لوگ ابھرے ہیں وہ سارے کے سارے طنز نگار تھے. جیسے کرشن چندر, کنہیا لال کپور اور عاتق شاہ, کنہیا لال کپور, اور اس کے علاوہ پطرس بخاری. تو یہ لوگ, ان لوگوں کے یہاں سارا زور طنز پر تھا. ہم انشائیہ نگاری کے کچھ نقوش کرشن چندر کے یہاں بھی دیکھتے ہیں. ان کا جو تھا ہوائی قلعے, اس سلسلے کی بہت اہم کتاب ہے. ہوائی قلعے میں وہی تھوڑا سا ریلیف ہے, آسانی ہے, کھلا سا ماحول ہے, لیکن
جب ان کے یہاں آزادی کے بعد کے جو مناظر تھے، غربت ہے، بے چینی ہے، پریشانیاں ہیں، بے روزگاری ہے، تو اس پر وہ انہوں نے زبردست حملے کیے. اور وہی حملے ہم اس میں دیکھتے ہیں. ان کی جو کتابیں ہیں، ایک گدھا نیفا میں، ایک گدھے کی سرگزشت، سیاست پر زبردست طنز ہے. تو یہ طنز ہے، یہ انشائیہ نہیں. طنز انشائیہ کے ایک طرح سے طنز انشائیہ کے لیے زہر ہے، یوں سمجھ لیجیے آپ. اچھا. کیونکہ طنز میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی پوری توانائی کو طنز نگار صرف کرتا ہے، اس کو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اس کے سامنے. انشائیہ نگار کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا. انشائیہ نگار کے سامنے اس کی اپنی ذات ہوتی ہے جس کو وہ بے نقاب کرتا ہے. یہ بڑی اچھی تعریف. یہ ایک بہت اندرونی داخلیت سے، انشائیہ کی داخلی حیت سے اس کا تعلق ہے. تو اس میں اس دور میں ہم کو آزادی کے بعد سارے کے سارے طنز نگار ملتے ہیں. بلکہ سلیم بیگ جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے انشائیہ کی بنیاد، انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ جتنے نام لیے گئے ان میں سے ایک بھی انشائیہ نگار نہیں. اور خاص طور سے انہوں نے لکھا ہے کہ ترقی پسندوں کے یہاں یہ جتنے نام ہیں ان میں سے کوئی بھی انشائیہ ایک بھی ڈھنگ کا انشائیہ نگار ترقی پسندوں کے نہیں ملتا ہے. ایسا لیکن اختلافی بات اور یہ نقادوں کی بات ہوگی، تنقید نگاروں کی بات ہوگی. لیکن بہرحال ہم کو چونکہ ہم اس کے بعد ایک بات یہ بتا دیں کہ انشائیہ کی سلسلے میں جو بہت اہم نام اس کے بعد جو ہم کو ملتے ہیں، وہ ایک نام ملتا ہے ڈاکٹر وزیر آغا کا. کرشن چندر نے جو ہوائی خیلیں لکھی تھی وہ غالباً 1945 کی بات ہے. اور اس کے بعد 46-47 میں وزیر آغا کے کچھ انشائیے، گرمی کے ایک دوپہر، یہ پہلا ان کا ایک خاص الگ انداز کا مضمون تھا. جس کو خلیل الرحمن اعظمی نے خاص طور سے اپنی کتاب میں کوٹ کیا ہے. اور پھر اسی طرز کے جو مضامین ان کے آئے جس کو لائٹ ایسے کہیں گے، یا انشائیے کے خاص نمونے جس میں پرسنل ایسے کا نمونہ سامنے رکھ کر اس کو لکھا گیا، جس میں انکشاف ذات ہے اور منفرد نقطۂ نظر ہے. ان چیزوں کو جس میں کیا گیا، اس سلسلے کی بہت اہم کتاب ہے خیال پارے. 1955 میں یہ شائع ہوئی. لیکن اس سے پہلے پھر وزیر آغا نے اوراق میں انشائیہ شائع کرنے شروع کیے، اور اس کے تحت پھر انشائیہ نگاروں کی ایک پوری ایک کھیپ سامنے آئی. تو ان انشائیہ نگاروں میں خاص طور سے چند نام ہم کو ملتے ہیں، جن میں مشتاق قمر، اچھا جی غلام جیلانی اصغر، جمیل آذر، ممتاز مفتی. خاص طور سے ممتاز مفتی کی کتاب غبارے، یہ ایک بہت اہم کتاب ہے جس میں وہ چیزیں جو انگریزی انشائیے میں جو خوبیاں پائی جاتی تھی، وہ اظہار ذات کے نمونے ہم کو تخلیقی انداز میں ملتے ہیں. مشکور حسین یاد ایک اہم انشائیہ نگار ہیں. انہوں نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے اور انشائیہ کے تعلق سے، بلکہ انہوں نے تو انشائیہ کو ام الاصناف کہا ہے. ہاں، مشکور حسین یاد یہ کہتے ہیں کہ انشائیہ ہر زبان میں پایا جاتا ہے. شاعری میں بھی انشائیہ پایا جاتا ہے، تو اس کو وہ ام الاصناف کہتے ہیں، مشکور حسین یاد. لیکن بہرحال اس سے بھی اختلاف ممکن ہے. اگر اس کی انشائیہ خوبیوں کے اعتبار سے کہی جائے تو یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر صنف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم انشائیہ کو نثر کی ایک صنف مانتے ہیں. نثر کی ایک صنف مانتے ہیں. اور ام الاصناف یعنی اصناف کی ماں. تو اب یہ سارے اصناف کی ماں تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اصناف میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شعری اصناف ہیں اور نثری اصناف ہیں. تو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ بھی نثری اصناف کی ماں ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال دوسرے دیگر اصناف بھی جو قدیم اصناف ہیں. ادب تو اسی وقت دیکھیے، ادب تو اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان اپنی اندر پنپنے والے خیالات، احساسات اور جذبات کو ظاہر کرتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ کبھی نثر کی شکل میں سامنے آتا ہے، کبھی نظم کی شکل میں سامنے آتا ہے. تو شاید ان معنوں میں انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ ام الاصناف ہے. اور اختلاف اور اتفاق کا حق تو ہم کو دے رکھا ہے انہوں نے. تو چلیے اختتام تک تو ہم آ گئے ہیں. کوئی باتیں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا خلاصے کے طور پر آپ بتائیں. میں یہ خاص طور سے چاہوں گا کہ جو انشائیہ نگاری کی تحریک اوراق میں چلی، اوراق ادب لطیف، وہاں تو اس میں کئی انشائیہ نگار آئے. اس میں ہمارے یہاں سے ہندوستان سے لکھنے والوں میں خاص طور سے احمد جمال پاشا شامل ہیں، ناوی شامل ہے. اور اللہ کا کرم ہے کہ مجھے بھی اس میں لکھنے کا شرف حاصل ہوا، اور میں نے بھی اوراق میں کئی انشائیہ لکھے، اور اس تحریک کے لکھنے والوں میں میرا نام بھی لیا جاتا ہے. بہت بڑی بات ہے. تو میں یہ چاہوں گا یہاں کہ ان نئے انشائیہ نگاروں کی اس تحریک، انشائیہ نگاری کی تحریک کے تحت جو لوگ آئے ہیں، ان کے انشائیوں کے کچھ نمونے ہم پیش کریں تاکہ ہمارے طلبہ و طالبات انشائیوں کو دیکھیں. ان تخلیقی اعتبار سے انشائیہ کیا ہوتا ہے، تعریف کر دینا الگ چیز ہے، لیکن حقیقتاً پھول کیا ہے، پھول کا ایسا ہوتا ہے، اس کا رنگ یہ ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے، وہ بتانے سے کام نہیں چلے گا. پھول کی تصویر بتانے سے کام نہیں چلے گا. پھول کو جب تک ہاتھ میں لے کر سونگھنے کا کیفیت الگ ہوتی ہے. ہم وزیر آغا کے ایک انشائیہ کا اقتباس پیش کرتے ہیں. اس میں دیکھیے موڑ
راستے میں موڑ ہوا کرتے ہیں، ہم سبھی دیکھتے ہیں، لیکن انشائیہ نگار کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ روزمرہ کی دیکھی بھالی چیزوں کے بارے میں کچھ الگ طرح سے دیکھتا ہے، الگ نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، اور الگ باتیں جو اس کو سوچتی ہے اس کو پیش کرتا ہے۔ اب اس موڑ کے بارے میں یہ انشائیہ نگار ڈاکٹر وزیر آغا کیا کہتے ہیں وہ ہم سنیں گے۔ سیدھی سڑک تو ایک لاش کی طرح ہے جو ازل اور ابد کے درمیان بے حس پڑی ہے۔ پہلے سنگ میل سے آخری سنگ میل تک سڑک ایک سپاٹ، بے رنگ اور بے جان سی شے ہے جس پر سفر کرنے والا خود بھی اکتاہٹ اور بدمزگی کا شکار ہو کر دم توڑ دیتا ہے، لیکن جو ہی یہ سڑک ہر میل پر مڑنا شروع ہوتی ہے تو اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ کیا بات! سڑک کے لیے ہر موڑ ایک دھڑکن ہے، اور دھڑکنوں کا یہ سلسلہ جس قدر تیز اور پائیدار ہوگا، سڑک اسی قدر جاندار، جاذب نظر اور جیتی جاگتی نظر آئے گی۔ ندی کے حسن کا راز بھی اسی میں ہے، اور زندگی میں اگر کوئی موڑ نہ ہو تو کس کام کی؟ کیا بات ہے! واہ واہ واہ! یہ تو بہت ہی خوبصورت بات، زندگی کا ایک فلسفہ بیان کیا ہے انہوں نے جی موڑ کے ذریعے جی۔ اور اسی طرح کرکٹ جی بہت نوجوانوں میں مقبول ہے، ہم سبھی دیکھتے ہیں، اس کے شائقین ہیں، لیکن کرکٹ کے میدان میں ماشاء اللہ میں کھیلتا بھی ہوں۔ کرکٹ کے میدان میں جو گیند ہے جی، اب گیند کو ہم صرف گیند کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ادھر سے ادھر لڑک رہی ہے، لیکن اس کو انور سدید کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیے، یہ بھی بہت اہم انشائیہ نگار ہے۔ کرکٹ میں گیند ایک پری وش کی سی خندہ جبینی کے ساتھ کھلاڑی کی طرف آتا ہے، وہ ایک محبوبہ کی طرح کھلاڑی کی طرف گیند آتا ہے۔ کرکٹ میں گیند ایک پری وش کی سی خندہ جبینی کے ساتھ کھلاڑی کی طرف آتا ہے، لیکن کھلاڑی اسے ایک برہمچاری کی طرح منہ نہیں لگاتا اور بڑی بے اعتنائی سے ٹھوکر لگا کر اسے پرے پھینک دیتا ہے۔ کرکٹ کا کھلاڑی اس یوسف کی طرح ہے جس کے بھائی اسے میدان میں تنہا چھوڑ جاتے ہیں اور خود پیویلین میں بیٹھ کر چلغوزے کھاتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے! گیند کی زلیخا اس پر پیدر پہ حملہ آور ہوتی ہے اور وہ اس سے اپنا دامن بچانے کے لیے کبھی وکٹوں کے شمالی قلعے کی طرف بھاگتا ہے اور کبھی جنوبی حصار میں پناہ تلاش کرتا ہے۔ کرکٹ میں آج تک کسی بیٹسمین نے گیند پر قابض ہونے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جو کھلاڑی گیند کو جتنا دور پھینک سکے اتنا ہی ماہر اور پختہ کار شمار ہوتا ہے۔ گیند کو باؤنڈری سے پرے پھینکنے والا کھلاڑی تو وکٹوں کے درمیان دوڑنا بھی ضروری نہیں سمجھتا، بلکہ وہیں کھڑا کھڑا تماشائیوں سے داد حاصل کرتا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ اس طرح سے یہ ایک نئے احساسات کو ان مضامین میں انہوں نے جگہ دی، اور یہی اس کا موقع ہوتا ہے کہ انشائیے میں کچھ نئے خیالات آئیں، نئی سوچ آئے۔ بہت اچھا۔ ڈاکٹر محمد اسد اللہ صاحب ہمارے درمیان تھے، اور انشائیہ نگاری، انشائیہ اردو، انشائیہ ایک صنف کے طور پر اس سے متعلق اس پرچے پر جو کتاب سوم ہے، غیر افسانوی ادب، بڑی اپنے ہی بہت سادگی کے ساتھ روشنی ڈال رہے تھے۔ میں یشونترا چوہان مہاراشٹر اوپن یونیورسٹی، جسے ابھی میں اس توسط سے، چونکہ یہ سافٹ کاپی کی شکل میں جائیں گے یہ لیکچرز طلبہ کے پاس، تو ڈیجیٹل یونیورسٹی کا حصہ بننے جا رہے ہیں، تو میں خان حسن ناقب یونیورسٹی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی ہمارے طلبہ کو اسی طرح سے رہنمائی کرتے رہیں گے، اور پھر انشاءاللہ اللہ حافظ۔